السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلا ٹاپک ہے مسئلۃ التعارض الوصل والارسال او تعارض الرفع والوقف۔ وصل کہتے ہیں کنیکشن کو، یعنی کہ چین کنیکٹڈ ہو، بیچ میں سے کوئی ڈراپ نہ ہو۔ ارسال ویسے تو متقدمین کے مطابق کہیں سے بھی اگر ڈراپ ہوگا راوی سند میں سے تو وہ مرسل گردانی چاہیے گی، لیکن عموماً متاخرین کی ڈیفینیشن کو ملا کے اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ کوئی راوی یعنی تابعی جو ہے صحابی کا نام گرا کے ڈائریکٹ بیان کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں اختلاف ہو جائے کہ وہ وصل ہے یا ارسال ہے، یعنی روات نے اسے کس طرح روایت کی ہے، تو پھر ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے۔ اسی طرح رفع والوقف، یعنی کہ کچھ راوی اس کو مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں اور کچھ جو اس کو موقوف بیان کریں۔ اب اس کی بھی ایگزامپل ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فمثال الوصل او یروی الحدیث باسناد و اسناد آخر عن صحابی ولا یذکر النبی۔ تو کہتے ہیں التعارض ہونا یعنی ان یروی الحدیث باسناد متصل۔ وہ کہتے ہیں کہ تعارض یہاں پر یہ کہ ایک روایت کی جائے حدیث متصل سند کے ساتھ، کنیکٹڈ چین کے ساتھ، وہ یروی بعضهم باسناد مرسل، اور اسی حدیث کو یعنی سیم متن ہو، اس کو وہی روات آگے جا کے کچھ دوسرے وہ بیان کریں مرسل، فیتعارض ایہما ارجح، تو اس میں تعارض واقع ہو جائے گا، یعنی کہ اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تعارض کو کہتے ہیں اختلاف دو چیزوں کے درمیان، ڈفرینس آف اوپینین، اور اس میں پھر آگے جا کے یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں ایہما ارجح، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ راجح، یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ او یروی الحدیث باسناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و باسناد آخر عن صحابی ولا یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں یا پھر ایک حدیث ایسی سند کے ساتھ نقل کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی مرفوع، اور دوسری وہی کچھ اس کے اسٹوڈنٹس بیان کریں لیکن اس کو وہ مرسل بیان کریں، مرسل۔ اس کی بھی ہم ابھی ڈیفینیشن ایگزامپل جو ہے نا ڈیٹیل میں جا کے دیکھ لیں گے۔ فمثال الوصل والارسال ان یروی الحدیث عن یحیی بن کثیر عن نبی سلمہ عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویروی بعضهم عن یحیی بن کثیر وعن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذکر فی ابی ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وصل اور ارسال کی ایگزامپل کیا ہے کہ جو پوری سند آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں جو سلمہ بن عبد الرحمن ہے، ابو سلمہ، وہ ابو ہریرہ کا نام ذکر کرتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے متصل کنیکٹڈ چین۔ جبکہ دوسرے جب اسٹوڈنٹس بیان کرتے ہیں تو وہ پھر ابو سلمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی کا نام لیتا ہے، ابو ہریرہ کا نام نہیں لیتا۔ فہذا نقول فی تعارض مرفوع مع مرسل، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر تعارض ہے مرفوع کا مرسل کے ساتھ۔ وہ مثال الوقف والرفع، اور وہ کہتے ہیں کہ وقف اور رفع کی مثال کیا ہے، ان یاتی حدیث من طریق عامر بن شراحیل الشعبی عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویروی بعضهم عن عامر عن ابن مسعود لا یذکر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں نے نا ایگزامپل وصل کی ان کو دوسرے طریقے سے دینا چاہیے تھی، لیکن چلیں اب وہ پھر سیم ہی بات ہو جائے گی، بچوں کو سمجھانا مشکل ہوگا۔ بہرکیف تو کہتے ہیں کہ ابن مسعود جو ہیں وقف اور رفع کا مثال کیا ہے، اس میں وہ ایک پوری روایت بیان کرتے ہیں، اس میں ابن مسعود ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دوسرے روات جب یہی حدیث ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود نے کیا، یہ ابن مسعود نے فرمایا، نبی کا نام ذکر نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں وقف اور رفع کا۔ نہیں، یہ مثال صحیح ہے۔ فنقول ھذا تعارض الرفع والوقف، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تعارض ڈفرینس آف اوپینین ارائز ہو گیا یہاں پر رفع اور وقف کے درمیان۔ ھذا لیست لہ قاعدہ ثابتہ فاحیانا یرجح الحفاظ الوصل واحیانا الارسال۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی ثابت قاعدہ نہیں ہے متقدمین کے ہاں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں، بلکہ وہ کبھی کبھار ترجیح دیتے تھے وصل کو، کنیکٹڈ چین کو، اور کبھی کبھار ترجیح دیتے تھے ارسال کو۔ اس کے لیے ان کے پاس قرائن ہوتے تھے کہ زیادہ اثبت، فار ایگزامپل کہ زیادہ اثبت روات نے کیا نقل کیا۔ ایک سمپل سی سند میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ میں جو ہے نا یہاں پہ لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے تو ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکرمہ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اکرمہ ابن عباس سے، صحابی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایک ہی حدیث ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی ایک ایگزامپل لے لیں کہ نماز میں رفع الیدین سے متعلق، جبکہ جو بی گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا اکرمہ کا، وہ یعنی اس تابعی اکرمہ کا، کیونکہ مین سند کا دار و مدار اکرمہ پر ہے، کوئی ایک ہمیں دار و مدار دیکھنا پڑتا ہے،
جو بی گروپ آف اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیان کرتے ہیں اکرمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ابن عباس کے ذکر کے، تو ہم کہیں گے کہ بی گروپس ارسال کر رہے ہیں جبکہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس اتصال کر رہے ہیں، کنیکٹڈ چین بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے ہم کس کو پریفرنس دیں، یہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ اب آ جائیں اس ایگزامپل کے اوپر، سالم اور نافع یہ ابن عمر کے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں، نافع ان کا مولا غلام ہے اور سالم ان کا بیٹا ہے، اور اثبت شاگرد ہیں، زیادہ اچھے لیول کے ہیں، ثقہ اوثق ہیں۔ یہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل، جبکہ عمرو بن دینار یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے عبداللہ ابن عمر کا، لیکن یہ موسمی ہے، کبھی کبھار آتا ہے، روزانہ کا نہیں ہے۔ تو عمرو بن دینار ابن عمر کے بجائے، عمرو بن دینار جب یہی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابن عمر کا یہ عمل ہے یا ابن عمر نے فرمایا۔ اب ہم کس کی بات مانیں گے، رفع یا وقف؟ تو اب یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ چونکہ نافع اور سالم زیادہ اثبت شاگرد ہیں تو ہم کہیں گے انہوں نے بات کو یاد رکھا، یہ ابن عمر کا قول نہیں بلکہ ابن عمر نے نبی کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم ابن عمر کا یعنی متصل سند مانیں گے سالم اور نافع کی وجہ سے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو وائس ورسا کر دو کہ عمرو بن دینار یہ کہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبکہ نافع اور سالم کے کہ ابن عمر نے فرمایا، نبی کا ذکر نہیں کریں، وہ اس کو موقوف نقل کریں، تو پھر ہم کہیں گے کہ اب نافع اور سالم کی بات مانی جائے گی۔ یہ حدیث اصلاً عمرو بن دینار کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے جو اس نے نبی کا نام ذکر کر دیا، اصل میں یہ ابن عمر کا ہی قول ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ احیاناً یرجح الحفاظ، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار حفاظ جو تھے ائمہ متقدمین اور حفاظ محدثین وہ کبھی کبھار پریفر کرتے تھے الحدیث المرفوع، اس کو ترجیح دیتے تھے، اور کبھی کبھار وہ یردون الحدیث الموقوف، موقوف حدیث کو رد کر دیتے تھے، او یرجحون، یا وہ ترجیح دیتے الاسناد الذی فی الوقف، ایسی سند کو جس کے اندر وقف ہوتا تھا، وہ یردون الاسناد الذی فی الرفع، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس سند کو رد کر دیتے تھے جس کے اندر رفع ہوتا تھا، یعنی وقف کو قبول کر کے۔ لا قاعدہ لہذا انما الحکم فی ھذا للقرائن وما يتعلق بالحدیث سند، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے 2+2 والا، کیونکہ یہ جو ہے حکم اس کا ہے قرائن کے ساتھ ریلیٹڈ، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ قرینہ کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ صحیح راوی ہے تو بس ٹک لگا دیا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اثبت راوی کیا بیان کر رہے ہیں، جو اس کے زیادہ اچھے شاگرد ہیں، جنہوں نے زیادہ بات کو یاد رکھا، جو اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قرینہ، یعنی کوئی امپورٹنٹ علمی بات ہونا جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہ آئے۔ وما يتعلق بالحدیث سند، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سندن نہیں ہے حدیث سے، کیونکہ ورنہ تو پھر 2 منٹ میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ یہ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، یہ باب من کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، اس کے اندر حدیث 2434۔ کبھی کبھار ویریشنس ہوتی ہیں، کہتے تو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے لیکن ہر کوئی نا وہ اپنی طرف سے چلا رہا ہوتا ہے، بہرکیف وہ جو تحکیم چھپی ہے ابو سامر شسری کی اس میں کچھ اور نمبرنگ ہے۔ تو اب یہ جو سند ہے نا یہ بالکل صحیح سند ہے، عبد الوہاب الثقفی سے قراوی وہ بیان کرے حمید الطویل الطیالسی سے، اور وہ انس سے، اور حمید کا انس کے ساتھ گو کے مدلس راوی ہیں، لیکن اگر یہ انس سے بیان کریں تو یہ سما پر معمول ہوتا ہے۔ یہ حافظ زبیر علی زئی نے بھی اپنی جو ہے نا طبقات المدلسین میں لکھ دیا ہے، یہ تو وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ یہ بات ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع اور سجود میں۔ اب یہاں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب ہم ابن ماجہ میں جا کے یہی حدیث دیکھتے ہیں اسی سند سے، عبد الوہاب الثقفی وہاں بھی بیان کر رہا ہے اور یہ دوسرے راوی، تو وہ سب بیان کرتے ہیں رکوع تک، سجدے کا لفظ وہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ جو ہے شاذ نہیں ہے روایت، کیونکہ ایک ایکسٹرا بات بیان کی ہے نا ثقہ کی زیادت ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اثبت راوی زیادہ تر کتب احادیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر رکوع و سجود۔ اچھا مسند ابی یعلا میں بھی حدیث آتی ہے اور اسی ابو بکر ابن ابی شیبہ کی طرف سے، ابو بکر ابن وہ نقل کرتے ہیں ان ابو بکر ابن ابی شیبہ ان عبد الوہاب الثقفی ان حمید ان انس، لیکن کیونکہ سند کا دار و مدار جو ہے نا وہ یہاں پر ثقفی پر ہے، عبد الوہاب الثقفی پر۔ اب یہ جو ہے نا جب یہ سنن دارقطنی میں امام دارقطنی حدیث لاتے ہیں تو وہ نیچے کمنٹ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ محفوظ یہ ہے کہ یہ موقوف ہے روایت، یعنی یہ انس بن مالک کا عمل ہے، نبی کا نہیں۔ یہ عبد الوہاب الثقفی کو وہم ہوا ہے کہ اس نے نبی کے قول کے طور پہ اس کو فعل کے طور پر بیان کر دیا، بلکہ یہ اصلاً انس بن مالک کا عمل ہے۔ تو یہ بتانا آپ کو مقصود تھا، باقی ہمارے نزدیک تو یہ عمل اصلاً ثابت ہے۔
جواز ہے اس کا. ہاں نبی کی طرف اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، صحابہ کی طرف نسبت کرنا ثابت ہے، صحیح ہے، کیونکہ ابن عمر سے، انس بن مالک سے، ان کے شاگردوں سے، نافع، طاؤس، ابو ایوب السختیانی وغیرہ سے ھذا العمل ثابت. یہ دیکھیے اب اس کے اندر جو ہے نا یہ سند ہے سنن دارقطنی کی، اس کے اندر بھی دیکھیے ثنا عبد الوہاب حدثنا، یہ شارٹ فارم ہوتا ہے حدثنا کا، عبد الوہاب کے اوپر جا کے سند ٹک گئی. پھر وہی حمید الطویل الطیالسی عن انس قال كان رسول صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد. اب یہ کہتے ہیں لم یروی عن حمید مرفوعا غیر عبد الوہاب، یعنی کہ عبد الوہاب کے علاوہ اور کسی نے اس کو مرفوعا نقل نہیں کیا، باقی سب نے موقوف نقل کیا ہے. اگر سجدے کا لفظ ہے والصواب من فعل انس، اور صحیح بات یہ کہ یہ انس کا فعل ہے. السلام علیکم. اچھا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو نا تو چونکہ میں انسان ہوں تو متنبہ کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.